أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے۔ بئس مشترو، بری چیز ہے وہ، اشترو جس کے بدلے بیچا، بہی انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ منکر ہوئے اس چیز کے، بما انزل اللہ جو اتاری اللہ نے، بغین اس ضد پر، ان ینزل اللہ کہ اتارے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب سو کمالۂ غصے پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ نوع خامس کا تتمہ ہے جی۔ اشترا بیچنے کے معنی میں ہے۔ انزل اللہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس ہے۔ من فضلہ سے مراد وہی ہے۔ من عبادہ مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ضد ہے کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ضد کی وجہ سے آپ کو نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ بغضب علی غضب سے مراد مفسرین نے لیا کہ ایک غضب یہ ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اور دوسرا غضب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ایک غضب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا،
اور دوسرا غضب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مقدس کا انکار کیا۔ دوہرے غضب سے مراد دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ غضب کی شدت بیان کرنے کے لیے کنایا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ لوٹے غضب پر غضب کے، یعنی ان کے غصے کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں، انؤمنو ہم مانتے ہیں، بما انزل علینا جو نازل ہوا ہم پر، جو اتارا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دے میرا پیغمبر، فلم تقتلون، پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح اور صریح معجزے لے کر، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، الہ، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ یہ شکوہ ہے جی، افہام و تفہیم، تخفیف و ترغیب، دعوت و تبلیغ، اس کے تمام ذرائع استعمال کر لیے۔ اس کے بعد یہود کی انتہائی ضد پر اللہ نے شکوہ کیا ہے، بما وراءہ، ان کے سوا، یعنی یہودی کہتے تھے ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ہم صرف اسی کو مانتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی اور دین کو بھی نہیں مانتے اور کسی اور کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ یہود کی اس بات کا 5 وجوہات سے اللہ نے رد کیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، نمبر 1 کہ وہ کتاب حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب ایسی ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی تورات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں توحید کے حوالے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ نمبر 3، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور اپنی کتاب کو مانتے ہو تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ انبیاء کو اس سے پہلے تم نے کیوں قتل کیا؟ انبیاء بھی تو یہی کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ اسی بات کا تو تمہیں دکھ تھا، یہی دعوت تمہیں بری لگتی تھی، جس کی وجہ سے تم نے انبیاء کو قتل کیا، اور آج تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم تورات کو ماننے والے تھے تو تم نے باقی انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، واضح معجزات لے کر آ گئے، اس کے باوجود بھی تم نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ 5ویں وجہ ہے کہ اگر تم ماننے والے تھے تو اللہ نے تم سے وعدہ کیوں لیا؟ طور پہاڑ کو تمہارے سر پر رکھ کر زبردستی اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا، جو آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو۔ خُذُوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، زور سے، واسمعوا، اور سنو، قالوا، تو وہ بولے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا، واشربوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل بکفرہم،
بچھڑے کی محبت اس کے سبب کہ ان کے دل میں کفر تھا۔ قل بئس ما، کہہ دے میرا پیغمبر کہ بری باتیں سکھلاتا ہے یا بری باتوں کا حکم کرتا ہے، یأمرکم، بری باتوں کا حکم کرتا ہے، بہی تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یہ شکوہ ہے جی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ پانچویں وجہ اللہ نے بیان کی کہ تمہارے سروں پر ہم نے طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ تورات کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مانو۔ تو اس وقت جب تمہارے سروں کے اوپر اللہ نے طور پہاڑ کو کھڑا کیا تو تمہارے لیے ماننا مجبوری بن گئی، تو تم نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور بعد میں تم اس سے نہ مکر گئے۔ سمعنا قالا، یعنی سمعنا کہا، وعصینا حالا، پھر سمعنا باللسان، تم نے زبان سے تو سمعنا کہا، اور عملی طور پر تم نے کہا عصینا۔ سمعنا اس وقت کہا جب پہاڑ تمہارے سروں پہ لایا گیا، اور جب پہاڑ ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے عصینا کہنا شروع کر دیا۔ یہ دو مختلف جگہوں پر کہا۔ وَأُشْرِبُوا، پلا دی گئی، یعنی ان کے دل میں بٹھا دی گئی بچھڑے کی محبت، اس لیے کہ ان کے دل میں کفر تھا، کفر کی وجہ سے اللہ نے بچھڑے کی محبت کو بٹھا دیا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، متعلق ہے 5 وجوہات کے، یہ جو پیچھے 5 وجوہات اللہ نے بیان کی ہیں ان کے متعلق ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے نا وہ تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ جو پیچھے 5 وجہ، یعنی انبیاء کو قتل کرنا، تم جو کہتے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں اور ہم ایماندار ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انبیاء کو قتل کرنا یہ تمہارا ایمان تمہیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو 5 وجوہات ہیں اس کے متعلق یہ آیت ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے تمہیں برے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ آگے فرمایا قل ان کانت، کہہ دے میرا پیغمبر اگر ہے تمہارے واسطے، لکم الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً تنہا، من دون الناس، اور لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو پھر تم مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور ہرگز تم آرزو نہیں کرو گے موت کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ، علی حیاتن، حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، چاہتا ہے ایک ایک ان میں سے، لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَہ، کہ عمر پاوے 1000 برس تک، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں ہے اس کو بچانے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اس قدر جینا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل کے بعض پیشہ ور گدی نشین اپنے مریدوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ بزرگوں کی اولاد ہیں اس لیے وہ اور ان کے مرید خیر و عافیت سے ضرور جنت میں جائیں گے، اسی طرح یہودیوں کے مولوی اور پیر بھی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی اور ان کے پیروکار جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، اسے کہا جاتا ہے چیلنج مباہلہ، یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو
تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی اس بات پر صداقت نظر آتی ہے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جس طرح یہودی آرزو کیا کرتے تھے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے جنت کے اندر صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے جنت کے اندر صرف ہم لوگ جائیں گے، ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ یا اسی طرح ایک سورۃ المائدہ کے اندر آیت ہے کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے بھی صحیح تو چند گنتی کے دن جائیں گے۔ وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اگر ہمیں آگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھو بھی لیا تو چند گنتی کے دنوں کے سوا ہم جہنم کے اندر نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمارے جو بڑے ہیں، ہم جن انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ہمیں جہنم سے نکال کر اللہ سے سفارش کر کر جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر ان کے سامنے اعلان کریں، ان کو کہیں کہ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے تمہارے نزدیک تو پھر تم موت کی تمنا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے، چونکہ موت کے بعد اگر تمہیں جنت نظر آ رہی ہے تو پھر زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رہنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو تم موت کی تمنا کرو، جیسے ہی تمہیں موت آئے گی تم جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ لیکن اللہ نے آگے خود کہہ دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ لوگ موت کی آرزو نہیں کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے بما قدمت ایدیہم، کہ ان کے اعمال جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جو یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ کرتوت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ دیکھیں گے یہ جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے، ہر آدمی ان میں سے چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں 1000 سال کی زندگی دے، ہمارے اوپر تھوڑی سی زندگی میں ہمارے اوپر موت نہ آئے بلکہ زیادہ زندگی ہمیں ملے۔ تو میرا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کو 1000 سال زندگی ملے یا 2000 5000 جتنی بھی زندگی آپ کو مل جائے، لیکن آخر تمہیں مرنا ہے، مرنے کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب مریں گے تو تمہارے لیے یہ زیادہ زندگی تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، تو پھر فائدہ کیا 1000 سال کی زندگی کی تمنا کرنے کا؟ تھوڑی سی جو زندگی ہے اس سے ہی غنیمت سمجھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو تم اگر جتنی سال مرضی بھی جیو، مرنے کے بعد تم نے آنا تو میں اللہ ہی کے پاس ہے۔ الناس سے مراد وہ تمام لوگ ہوں گے جو ان کے ہم مذہب نہیں، مطلب ان لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص۔ الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کے ہم مذہب نہیں ہیں، اور الدار الآخرت سے مراد جنت ہے۔ احرص الناس لوگوں میں سے مراد یہودی ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، حالانکہ مشرک قیامت کے قائل ہی نہیں ہے۔ بِمُزَحْزِحِهِ بچانے والا، اس قدر جینا اور اس قدر زیادہ جینا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آگے فرمایا قل، کہہ دے میرا پیغمبر، من کانا، جو کوئی ہو عدوًا دشمن، لجبریل، جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اس نے تو اتارا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ کلام تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔
حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی اصطلاحات ذکر کی کہ قرآن کی آیت کو مربوط کر دیا۔ اب پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ دعوی صورت کے ساتھ، یعنی اعبدوا ربکم جو تمہارا پیغام ہے، اور اس قرآن کو جو اتارنے والا ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، یہود و نصارہ کہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد پر عذاب لے کر اور قحط سالیوں کے پیغام لے کر اترتا رہا ہے، اس لیے ہم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے۔ اعبدوا ربکم، اگر وہی میکائیل لے کر آتا، اسرافیل لے کر آتا تو پھر ہم مان لیتے، چونکہ جبریل لے کر آیا ہے، جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، تو اس لیے ہم اس وحی کو، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یہاں 3 شبہات توحید پر ان کے اللہ جواب دیں گے دعوت صورت پر جو اعبدوا ربکم ہے۔ پہلا شبہ، چونکہ اس دعوے کو قرآن کو لانے والا جبریل ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر ان سے کہہ دے کہ جبریل تو میں اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی لے کر اترتا رہا ہے وہ میں اللہ کے حکم سے لے کر اترتا رہا ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اب یہود کہیں گے، یہ جو پچھلی آیات کے ساتھ انہوں نے تعلق لگایا ہے، وہ کہتے ہیں اب یہود کہیں گے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے مگر ہمیں تمہارے دعوے پر کچھ اعتراض ہے، کیونکہ پیچھے مباہلے کا ذکر گزرا ہے نا کہ اگر تم اپنے دعوے پر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، بجائے موت کی تمنا کرنے کے انہوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ ہمیں تمہارے دعوے پر کچھ اعتراضات ہیں۔ انہوں نے اس کو چیلنج مباہلہ والی آیات سے جوڑ دیا۔ فرمایا فلا انصاف لہ، تو یہ ان کی بات کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے، فعداوتہ لا وجہ لہ، ان کی دشمنی کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس جواب کی 5 علتیں اللہ بیان کریں گے جی۔ علت نمبر 1، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بے شک نازل کیا گیا ان کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ تمہارا جو اعتراض ہے جبریل پر، جبریل کوئی اپنی مرضی سے لے کر آیا ہے بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، دوسری وجہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی بھیجا ہے تمہاری تصدیق کرنے والا ہے، سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، ہدن اور ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا، وبشرا اور خوشخبری سنانے والا۔ پھر آگے 5ویں وجہ بیان کی، من کان عدوا للہ، کہ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تیری طرف روشن آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور انکار نہ کریں گے ان کا، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا، کیا جب کبھی، آہدو باندھے گے، عہدن کوئی قرار، نبادہ تو پھینک دے گی، فریقن اس کو ایک جماعت ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب پہنچا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق تو ایک جماعت نے پھینک دیا، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، تو سن لو جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ حقیقتاً جبریل کا دشمن نہیں بلکہ میں اللہ کا دشمن ہے۔ جو بھی میرے فرشتوں میں سے، میرے پیغمبروں میں سے جبریل و میکائیل کے ساتھ کسی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو میں اللہ کا وہ دشمن ہے، میں اللہ ان کافروں سے دشمنی رکھوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پیٹھ پیچھے پھینکنا، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے، مطلب قرآن کو ظاہری پیٹھ نہیں کرنی، ظاہری پیٹھ، ہم ظاہری مطلب جو ہے وہ لے لیتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہیں کرنی۔ ہم لوگ تو ظاہری پیٹھ سے، قرآن مقدس کو ظاہری پیٹھ کرنے سے تو بچتے ہیں، حالانکہ بچنا بھی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مقدس کے حکموں کو بھی پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری پیٹھ سے بچا جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے سود نہیں کھانا، ظاہری پیٹھ تو ہم نہیں کرتے اور سود کھا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس نے باقی جن باتوں سے ہمیں روکا ہے ہم وہ باتیں کر رہے ہیں اور ظاہری پیٹھ جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہ کی جائے، قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ آگے دوسرے شبے کا جواب ہے جی، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی، ما تتلو الشیاطین، اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ یہ کہہ دیتے، وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، فلا تکفر، تو سو انکار مت کرو، کفر مت کرو، فیتعلمون، پھر ان سے سیکھتے، منہما، وہ جادو، ما یفرقون، جس سے جدائی ڈالتے، بھی، جس جادو کے ذریعے، بین المرء والزوج، مرد اور اس کی عورت کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں وہ اس سے نقصان کر سکتے تھے، من احد، کسی ایک کا، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے، ما یضرہم، وہ چیز جو نقصان کرے، ولا ینفعہم، اور ان کا فائدہ نہ کرے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لمن اشتراہ، کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور بہت بری ہے چیز ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یہ دوسرے شبے کا جواب ہے جی۔ حضرت قتادہ ایک تابعی ہیں، ان کا ایک قول تفسیر ابن جریر نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے کچھ تحریریں لکھیں جن میں غیر اللہ کی پکار اور جادو کا ذکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے لے کر وہ تحریریں اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہی شیطانوں نے وہ تحریریں نکالیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگا دیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود لکھی تھی، معاذ اللہ، کہ یہ حضرت سلیمان کی تحریریں ہیں۔ وہ تحریریں نقل ہوتے ہوتے مدینہ میں یہودیوں نے پیش کی کہ تم کہتے ہو مصدق لما معہم، تمہاری تصدیق ہو رہی ہے جو تمہارے پاس ہیں کتاب، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے،
تم غیر اللہ کی پوجا سے منع کرتے ہو۔ اور یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریریں جس میں غیر اللہ کی پکار کا ذکر ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریریں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان شیاطین اور جنات کی تحریریں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو حضرت سلیمان نے تو ان سے یہ تحریریں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ انہوں نے نکال کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگا دی۔ یہ کفر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ ان کے زمانے میں شیاطین اور جنات نے کیا۔ حالانکہ جادو سیکھنا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، اور جادو کروانا بھی کفر ہے۔ یہ تینوں کفر کی باتیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جادو بندہ اس وقت تک سیکھ ہی نہیں سکتا جب تک غیر اللہ کی عبادت، حتیٰ کہ شیطان کی عبادت نہ کرے، اس وقت تک جادو نہیں سیکھا جا سکتا۔ تو اس لیے جادو کا عمل تو اپنی جگہ پر رہ گیا۔ جو جادو کے بارے میں سوچتا ہے یا جادو کرواتا ہے کسی مسلمان پر، یہ بھی بہت بڑا کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا کام ہے۔ تو اس لیے الناس السحر سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر عزیزی میں کہ جادو کی کل 3 قسمیں ہیں، اور ہر قسم میں غیر اللہ کو قادر سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا اور غیر اللہ کو پکارنا ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب قاعدہ جلیلہ میں لکھا صفحہ 148 پر کہ سحر میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ تیسرے شبے کا جواب دیا وما انزل علی الملکین واتبعوا ما انزل۔ عالموں سے علماء یہود مراد ہیں۔ ولو انہم آمنوا ترغیب الی التوحید واتقوا من الشرک والمعاصی۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ اس علاقے میں جادوگروں کا زور تھا۔ لوگ معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ بعض جادوگر نبوت کا دعویٰ کر کے سحر کے ذریعے لوگوں کو مرعوب کر دیتے تھے۔ امام رازی نے لکھا کہ ان 2 فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق بتایا جائے۔ انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے، یہ کام نہیں ہے کہ یہ فعل اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج دیا گیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، تاکہ لوگ فرق سیکھیں۔ تو اس لیے تو وہ دونوں فرشتے جو ان کے پاس جادو کی غرض سیکھنے کی غرض سے جاتا، وہ پہلے بتاتے کہ یہ کفر ہے اور ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے اور جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کرتا اصرار تو وہ اسے سکھاتے، لیکن ساتھ بتاتے کہ یہ کفر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جادو کرنا اور کروانا یہ تمام کام کفر کے اندر شامل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیے، بلکہ شیاطین نے خود کر کے ذمے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لگا دیے ہیں۔ تو یہ اللہ نے دوسرے شبے کا اور تیسرے شبے کا جواب دیا جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کی پکار کرنا شرک ہے۔ یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو معاذ اللہ ان کی یہ تحریریں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی تو غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وہ پکارتے نہیں تھے، بلکہ یہ شیاطین کا کام ہے۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 102 تک مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔